میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار سقفی کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں. اس کے بارے میں دعوی نبوت کلیم کر رہے ہیں کہ اس نے دعوی نبوت کیا. اس کو تو ہم ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. دعوی نبوت کوئی نہیں کیا. باقی کذاب تو ظاہر ہے پوری امت کے اندر موجود ہیں، بڑے بڑے ہیں علماء سارے کذاب ہی ہیں. واللہ عالم. مختار سقفی نامی ایک شخص تھا، اس کو بھی لوگ جو ہے وہ صحیح مانتے ہیں. اہل بیت کے دشمنوں کو اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے وہ تو ابابیلوں سے بھی جو ہے وہ اپنے کعبے کی حفاظت کروانا جانتا ہے. مختار سقفی نے سارے یزیدیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے واصل جہنم کرنے کا سلسلہ شروع کیا. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے گستاخان اہل بیت کو واصل جہنم کروایا. لیکن اس مختار سقفی نے اپنی آخری عمر کے اندر اعلان نبوت کر دیا. بعض لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے کہ اس نے اہل بیت کی تائید میں گھوڑے دوڑائے اور اس اہل بیت کے دشمنوں کو مارا، تو لوگ آج بھی جو ہے اس کو بھی رحمت اللہ رضی اللہ کہتے ہیں. لیکن جتنا مرضی اچھا کام کر کے بندہ جائے، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو وہ بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس کی عزت ہمارے دل میں نہیں ہو سکتی. بہت سارے کام اللہ نے کافروں سے بھی لیے ہیں. یزید کے دربار کے اندر جب امام علی مقام کا سر اقدس لایا گیا تو وہاں بھی ایک یہودی شخص موجود تھا. تو اسے پتہ چلا کہ یہ ان مسلمانوں کے نبی کے نواسے کا سر اقدس لا کر رکھا گیا ہے. وہ یہودی وہاں پر کھڑا ہو گیا، کام جس سے اللہ نے لینا ہو. یہودی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے ہوں، حضرت مریم کے خاندان سے ہوں، اور آج تک عیسائی میری تکریم کرتے ہیں، اور میری نسل عیسیٰ علیہ السلام سے 700 نسلوں کے بعد آج دنیا میں موجود ہے، اور عیسائی میری اس لیے عزت کرتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے ہوں. اور بدبختو، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے. تو حضرات وقار، یہ یزیدی ایک ایک کر کے واصل جہنم ہوئے. تو ایک ایک کو کس کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جہنم واصل کیا، کوئی کیسی کیسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو کے جہنم کے اندر واصل ہوئے. یزید جس نے خود دھوکہ کیا تھا، اس کی اپنی موت بھی دھوکے کی وجہ سے، جس سے یہ محبت کرتا تھا اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو واصل جہنم کروایا. اور اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کا خاتمہ فرمایا. نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ شمر کا وہ ستم رہا، بس رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.